بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی عاجزی کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. یہ اصل میں اللہ کے شکر کا ایک اظہار ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے اور جس میں شکر کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کو مختلف نام دیے گئے ہیں. یہ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، تو گویا یہ سورہ فاتحہ قرآن کے آغاز میں ذکر کی گئی ہے، یعنی یہ قرآن کو شروع کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شفاء لکل داء فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور الا السام سوائے موت کے، کہ موت تو کوئی اس کا علاج نہیں ہے، جب وہ آ جائے گی تو آ جائے گی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے نماز کو بندے میں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہ سورہ فاتحہ بھی اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آغاز میں اللہ کی حمد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی. جب وہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو انسان اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری کبریائی بیان کی. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، یعنی بندہ میری عبادت کرے گا تو میں بندے پر اپنا فضل و کرم فرماؤں گا، بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں گا. اور پھر جب اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرا بندہ سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز شروع ہے اس پروردگار کے نام سے جو تمام رحمتوں کا مالک ہے اور تمام مہربانیوں کو فرمانے والا ہے. الرحمن الرحیم، اس کے اندر دونوں کے اندر رحمت کا مفہوم پایا جاتا ہے. دونوں کے مفہوم کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک رحمت وہ ہے جو کائنات کے ہر حصے کو شامل ہے اور ہر انسان کو شامل ہے، چاہے وہ انسان فرمانبردار ہے چاہے وہ انسان نافرمان ہے. سب کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے جو اللہ کے فرمانبردار نہیں ہیں، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، جو اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت ہی نہیں کرتے، ان کو بھی رحمت کا حصہ ملتا ہے. جانوروں کو بھی رحمت کا حصہ ملتا ہے، چرند پرند حیوانات نباتات جمادات ہر چیز اللہ کی رحمت سے حصہ حاصل کرتی ہے. یہ عام رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں اور فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے لیے پھر خاص رحمت ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوگا. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں، یعنی تمام تعریفوں کا اصل حقدار وہی ہے جو رب العالمین ہے، یعنی وہ اللہ ہے جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور تمام عالمین کا پروردگار ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات
جو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ انسان دیکھیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور پھر کس طرح عروج پاتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پودے ہیں، ایک بیج سے آغاز ہوتا ہے، پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، اس پر پھل پھول لگتے ہیں۔ تو اسی طرح کائنات کا آغاز ہوا، کائنات اپنے عروج پہ چلی گئی، کائنات ابھی بھی چل رہی ہے، وہ مالک جانتا ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ رب العالمین، تمام عالمین کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک یعنی اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے، اصل حقیقی ملکیت اسی کی ہے۔ ہماری اور آپ کی اس دنیا کے اندر جو تھوڑی بہت کسی چیز کی ملکیت ہے وہ سب عارضی اور مجازی ملکیت ہے، حقیقی اور دائمی ملکیت اللہ رب العزت کی ہے۔ یوم الدین، یوم کا معنی دن ہوتا ہے، اور دین کا معنی یہاں پر جزا ہے، بدلہ، جزا۔ دین کے مختلف مفاہیم ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے، لیکن یہاں جزا کا مفہوم ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ دن جس میں انسان کی تمام کاوشیں، نیکیاں یا برائیاں جو بھی اس نے کی ہیں اس کا اس کو حساب مل جائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں انسان کا نامہ اعمال اس کے سپرد کیا جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا، اس کو گنا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ اعمال کیے۔ نیک اعمال کرے گا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور اگر اللہ کا نافرمان ہوا، ناکام ہوا، تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پہلی جو یہ 3 آیات ہیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوئی، اللہ کی تعریف کی گئی، اور یہاں اب انسان اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہے ایاک نعبد، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حقیقی عبادت اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، عبادت کا کوئی حصہ بھی کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا حقدار ہے۔ اسی طرح حقیقی مدد اللہ جل مجدہ الکریم کی ہے، اور مدد کا نہ کوئی کسی کے اندر صلاحیت ہے، نہ کسی کے اندر کوئی طاقت ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کسی انسان کے لیے، یا کسی حیوان کو کسی حیوان یا انسان کے لیے مددگار بنائے تو وہ عارضی ملکیت ہے، وہ عارضی مدد ہے، اور وہ عارضی اختیار ہے۔ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے پاس۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے انسان دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے اے مالک ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما۔ اہدی کا جو مفہوم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے رستے کو دکھا دے، یعنی ہم سیدھا رستہ دیکھ لیں۔ اہدی کے اندر جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو اس لیے اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، یعنی سیدھا رستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ الصراط المستقیم، صراط مستقیم وہ راہ ہے کہ جو بالکل ڈائریکٹ اپنی منزل تک لے جاتا ہے، وہ ادھر ادھر انسان کو بھول بھلیوں میں نہیں ڈالتا۔ یہ وہ رستہ ہے جو انسان کو کسی غلط رستے کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، بالکل سیدھا خط کھینچا، اور پھر اس کے ساتھ ارد گرد چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، اور آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو سیدھا رستہ ہے، یہ جو درمیان میں سیدھا خط کھینچا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تم ادھر ادھر جاؤ گے تو شیطان کے قابو میں آ جاؤ گے، شیطان تم پر اپنا حملہ کرے گا اور تمہیں اپنا بنا لے گا، اور اگر تم اس سیدھے رستے پر چلتے رہے، ادھر ادھر کی جو لالچیں ہیں، جو خواہشات ہیں، نفسانی ہے، وہ اگر تمہیں ادھر ادھر نہ لے گئی اور تم سیدھے رستے پر چلتے رہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وہ انسان کی کامیابی ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے جو انسان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، پھر اس رستے کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ یہ رستہ کون سا رستہ ہے۔ فرمایا یہ وہ رستہ ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہمیں ان لوگوں کا رستہ چاہیے۔
ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن سے تو ناراض ہوا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے، ہم ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا چاہتے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہو، جنہوں نے سیدھے رستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے رستوں کو اختیار کر لیا، ہم ان لوگوں کے رستے پر بھی نہیں چلنا چاہتے، ہمیں ان لوگوں کا رستہ عطا فرما جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو تیری خاص نظر کرم میں رہتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا رستہ عطا فرما۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں، صدیقین ہیں، جن کے رستے پر چلنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ اللہ کے ولیوں کا رستہ، اولیاء اللہ کا رستہ، انبیاء کا رستہ، شہداء اور صدیقین کا رستہ، یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا رستہ ہے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کیا، لیکن ان کی تعلیمات کو بھی انہوں نے پورا نہ کیا، کتابوں پر بھی انہوں نے کتابوں میں بھی تبدیلی کر لی اور اپنی مرضی چلاتے رہے، اور وہ ان کے بتائے ہوئے رستے پر بھی نہ چلے، تو اس لیے ان سے بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم تیری کتاب میں تبدیلی کی کوشش کریں، ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم تیرے نبیوں کی نافرمانی کی کوشش کریں۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی وجہ سے نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے، ہماری عاجزی اور انکساری کو بیان کرتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ اس لیے جب ہم اس سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں جو اس کا ترجمہ اور جو اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تاکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کریں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عبادت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔